الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص ایسا کرے گا، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہے کہ مذکورہ بالا آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ ظاہر میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتے اور دل سے کافر تھے، یہودیوں سے اور مشرکوں سے دوستی رکھتے اور ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے، اور یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودی اور مشرکین غلبہ پالیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مومنین کو منع فرما دیا کہ ان لوگوں کی طرح عمل نہ کریں۔ قرآن کے اندر دیگر مقامات پر بھی یہ مضمون آیا ہے کہ کافروں سے موالات اور ان سے دلی دوستی رکھنا قطعاً اور سخت ممنوع ہے۔ ایک چیز رواداری ہے اور ایک چیز جو ہے وہ موالات یعنی دل سے دوستی کرنا ہے۔ تو دل سے دوستی، دل سے اپنا ان کو جو ہے وہ اپنا سمجھنا جو ہے اس کی ممانعت ہے، جبکہ رواداری اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا اور ان کے جو دیگر حقوق ہیں وہ ادا کرنا، یہ عین اسلامی ہے اور اس سے منع نہیں فرمایا گیا ہے۔ کافروں کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے کہ یہ لوگ نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی رہے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ موالات یا دلی محبت کی ایک جو ہے وہ صورت مستثنیٰ ہے، یعنی ایسی صورت میں کہ ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ جبکہ ان سے کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا واقعی اندیشہ ہو، کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے، مقتول ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا واقعی اندیشہ ہو جائے اور کافر زبردستی کریں تو ہمارے دین کے مطابق نہ بولا تو تجھے مار ڈالیں گے، تو صرف ظاہری طور پر زبان سے نہ کہ دل سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے جان بچ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ہر عمل میں اس کو سامنے رکھیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ ہمیشہ پیش نظر رہے گا۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے، اور گناہوں میں موالات یا دلی دوستی کفار کے ساتھ بھی شامل ہے۔ جیسا بیان ہوا کہ خوش خلقی سے پیش آنا، مہمانی کے طور پر کچھ کھلانا پلانا، دفتروں میں ان کے ساتھ ملازمے کرنا، تجارتی معاملات کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس آیت سے بعض فرقوں نے ایک عقیدہ گڑھ لیا ہے جس کو تقیہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں اور اس پر تدبر کریں تو اس سے یہ کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی اور جو ہے وہ اپنے عقائد کو جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے چھپانے کی اور جو ہے ہر طرح کے فعل کرنے پر اس آیت کا حوالہ دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ کچھ فرقے اس آیت کو لے کر بڑے بڑے گراں قدر جو ہے صحابیوں کے بارے میں یہ عقائد بناتے ہیں کہ وہ تقیہ کر رہے تھے، جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔